پاکستان کا سارے سینیریو میں ایک ڈپلومیٹک اس کو آپ کامیابی کہیں گے، سفارتی محاذ پر کتنی بڑی وکٹری ہے یہ ہماری؟ ٹوٹی پھوٹی چیزیں جوڑتے رہتے ہیں، بنی بنائی چیزیں توڑتے رہتے ہیں۔ 78 سال ہو گئے، نازک موڑ ہی نہیں موڑ رہا یہ ملک۔ ایک بندہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ایک غیر متوازن انپریڈکٹیبل تاتاری آئے، اسلام کا لگتا تھا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ بعض اوقات نوبت تک اللہ معاف کرے پہنچ جاتی۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو فیصلہ کن ہو پتھر کے زمانے میں۔ آج ایک 2 ٹکے کا ملک، 2 ٹکے کا کن معنوں میں؟ خاندانی اعتبار سے ان کی تو پیدائش ہی جمعہ 8 دن کی ہے، اور یہ تو قوم ہی کوئی نہیں ہے، یہ ان کی لیڈرشپ کا کمال ہے۔ امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو اپیچیز ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ از اے سمبل آف ڈاؤن فال آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ تو چھوٹے سے گاؤں کا مکھیا ہونے کے قابل نہیں ہے۔ چائنا اور رشیا اگر ایکٹیو ہو جاتے، وہ جس طرح ہو رہی، شیر افضل مربت نے کہا تھا پروگرام تو بڑھ گیا ہے، پروگرام تو بڑھ گیا، ورلڈ وار بھی شروع ہو جائے۔ اگر یہ پھیل جاتی جنگ تو کون لوزر ہوتا بڑا؟ پاکستان تو ہمیشہ جنگوں میں ہمیں فائدہ ہی ہوا ہے۔ کروڑوں بے روزگار، کروڑوں بچہ سکول سے باہر، سکول تمہارے گھٹیا، جو نکلتے بھی ہیں وہ بھی کسی جوگے نہیں ہوتے۔ ایز اے نیشن ایران نے کس طرح اپنے آپ کو منوایا ہے؟ I was invited by the Iranian government۔ 40 دن میں انہوں نے مقبرہ مکمل کر دیا۔ تو ان کی ایک تاریخ ہے بھائی، کیسی شخصیات کے، ہٹلر سے لے کے تو نیپولین بوناپارٹ تک کے انہوں نے ڈی این اے وغیرہ یہ وہ سارے کرائے ہیں۔ ہمارا صوفی شاعر کیا کہتا ہے؟ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ایک کرتے انگور چڑھایا۔ جو میں نے کام کرنا تھا میں وہ کر رہا ہوں اور خوش ہوں، اور اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے۔ I know where to put a full stop۔ میرے 3 بچوں کے پاس اپنے گھر ہیں، فارم ہاؤس ہے سارا، وہ بس پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے اس وقت کفن اعلیٰ ترین منگا کے خود دھویا۔ ایک تمہاری آنٹی کو کہا کہ وہ میں دیکھ کے حیران لگ گیا، وہ کفن میں نے، اور ایک میں بتاؤں کہ میں جو بدن کو ٹچ کرنے والے کپڑے میں خود دھوتا ہوں۔ یا تو مجھے گارنٹی دو، کوئی انڈرٹیکنگ دو کہ موت نہیں آنی، بھی آنی ہے تو کوئی تھوڑا سا اہتمام اس کے لیے بھی کر لو۔ پورا وہ جو 4 پائی کا سائز ہے وہ لے کے، اس کا دروازہ بھی ہے جی، آپ نے یہ سب چیزیں بالکل کرنی ذخیرہ اندوزی، کھانی رشوت، کھانا حرام، کرنی ملاوٹ، چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردان، یہ تو محاورہ ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں کہ اگر میں کسی ایک شخص کو سنتا ہوں ٹی وی پہ، وہ حسن نثار صاحب ہیں۔ آپ سب مجھے بیٹوں کی طرح عزیز تھا جس کی ڈیتھ ہوئی۔ میں گیا اور تعزیت کے بغیر واپس آ گیا، میرے ہمت ہی لال پور میرا ہوم ٹاؤن۔ تو حاجی صاحب وہ ڈیلی کرا رہے انسانوں کو افطاریاں وغیرہ، اس کے بارے میں نے پڑھا۔ ایسے کیونکہ اختیارات دیکھو، کی تنخواہ دیکھو، اور پھر مجھے یہ سمجھا دو اس کا گزر بسر کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے، ان کا تعارف یہی ہے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو بلا تمہید آج ہمارے ساتھ صحافت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، جو کہ اپنی ذات میں ایک درس گاہ ہیں، جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ سر تھینک یو حسن صاحب، اٹس آلویز پلیئر، جب بھی آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بہت کچھ ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سر خاص طور پہ یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ اس وقت خاص طور پہ آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک جو خطرہ تھا جس کو ایک پوری کی پوری ٹرمپ نے کہا تھا کہ سیولائزیشن کو مٹا دوں گا، حالانکہ تہذیبیں نہیں مٹتی کبھی بھی۔ تو حسن صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سارے سینیریو میں ایک ڈپلومیٹک اس کو آپ کامیابی کہیں گے، سفارتی محاذ پر کتنی بڑی وکٹری ہے یہ ہماری؟ اور اب آپ کو لگتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے ٹرمپ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پہ منون عمل بھی ہوگا؟ میرا جواب تو آپ نے خود دے دیا۔ لیٹس ناٹ سیلیبریٹ اٹ، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا کہ جی وہ خاتون جو ہیں وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک، پھر دیر کمز اے اسٹیج پتہ لگتا ہے کہ یہ بیبی بوائے یا بیبی گرل، تو اگر خبر یہ آ جائے کہ جی ہیجڑا پیدا ہو رہا ہے، پھر کیا خیال ہے؟ سو ہم ایز اے نیشن، ہماری تربیت یا طبیعت جو بھی ہے، تربیت تو ہماری ہوئی نہیں،
ٹوٹی پھوٹی چیزیں جوڑتے رہتے ہیں, بنی بنائی چیزیں توڑتے رہتے ہیں. واہ. چھچوروں کی طرح چھلانگیں, یہ وہ, ڈپریشن, مر گئے 78 سال ہو گئے, نازک موڑ ہی نہیں موڑ رہا یہ ملک. سو اسٹے پٹ, جسٹ ویٹ. جواب تو میں نے کہا نا, میں نے آپ نے خود دے دیا کہ ایک بندہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ایک غیر متوازن, انپریڈکٹیبل, انبیلنس, یہ مجھے نہیں پتا اس کی میڈنس کے پیچھے کوئی میتھڈ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو اس نے کہا تھا نا پتھر کے زمانے میں, تو وہ احمق ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ احمق ہے, اس کو اندازہ ہوگا سویلائزیشن ایسی نہیں. دیکھو بات سنو, تاتاری آئے, اسلام کا لگتا تھا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے. بغداد کو اس وقت کہتے تھے ڈائمنڈ آف دا ورلڈ, دنیا کا ہیرا, خاک اور خون. کبھی دریا وہ جو ہے دجلہ میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ کبھی خون سے سرخ تو کبھی کتابوں کی سیاہیوں سے کالا. It's too early. ٹھیک ہے نا, رشتے جب بنتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بعض اوقات نوبت تک اللہ معاف کرے پہنچ جاتی ہے. تو جسٹ ویٹ, وی آر آلویز ان ہری. میں پچھلے دنوں اگر آپ نے میرے پروگرامز دیکھے ہوں, وہ جو عائشہ بخش کا جو ہے پروگرام ہے, تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ بات سنو, کچھ نہیں, آل دس از اے پارٹ آف دا گیم. اور کبھی کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو فیصلہ کن ہو پتھر کے زمانے میں. ابھی میں نے اسلام کی مثال, اچھا کیسر و کسرا تھے کبھی, یہی ایران تھا نا. کیسر کہتے ہیں سیزر کو, کسراز تو یہ تھے. آج ایک 2 ٹکے کا ملک, 2 ٹکے کا کن معنوں میں, خاندانی اعتبار سے. ان کی تو پیدائش ہی جمعہ 8 دن کی ہے, اور یہ تو قوم ہی کوئی نہیں ہے. یہ ان کی لیڈرشپ کا کمال ہے. امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو اپیچیز ہیں. پوری دنیا کا جو گورا گند اکٹھا ہو کے وہاں, کوئی آج بھی کیا ہے وہاں, پتہ نہیں کتنی بار, کوئی فرینچ امریکن ہے, کوئی انڈین امریکن ہے, کوئی برٹش امریکن ہے, کوئی اسکاٹش امریکن ہے, کوئی چائنیز امریکن ہے. امریکن کہاں ہے؟ ہاں, تو یہ اب نودولتی اگر آج آنکھیں دکھا رہے ہیں تو پتہ نہیں. چائنا ہمارے حضور کا جو ہے یہ علم حاصل کرو چاہے چین, اس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اس وقت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے چین کا کیا مقام ہوگا. اب دوبارہ تو کل ادھر بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. اور میں بات بڑی محتاط کرتا ہوں, اس ایک بات میں غیر محتاط کر رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ از اے سمبل آف ڈاؤن فال آف یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ اٹل بات ہے. یعنی اس طرح کا بندہ, یہ تو چھوٹے سے گاؤں کا مکھیا ہونے کے قابل نہیں ہے, اور ناقابل اعتبار آدمی. کہتے ہیں نا فلانا از ٹرسٹ وردی. وہ جو چھوڑو, ابھی اس کو سیلیبریٹ بھی نہ کرو. یہ پھدکنا شروع ہو گئے ہیں, یوں کیا ہے, یوں اسٹے پٹ. لیکن حضرت صاحب, جس طرح پاکستان میں یا جس طرح ہماری گورنمنٹ اس کو ٹل ناؤ, اگر لمحہ موجود کی ہم بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ایک دنیا میں پاکستان کا نام اور مقام ایک محور بن گیا ہے, سینٹر آف اٹینشن بن گیا ہے؟ نہیں, بالکل اس معاملے میں کوئی محور بن گیا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ تو آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہو بہت زیادہ. کوئی محور شیور نہیں. دے پلیڈ اے گڈ رول, اے پازیٹیو اینڈ اے کنسٹرکٹیو رول. ہمارا تو وہ تقریباً نیبر ہی ہے نا, افغانستان, ایران, یہ سارے. تو دیو ڈن ویل. لیکن میں نے وہی کہا نا, ہم ڈپریشن میں بھی بہت جلدی چلے جاتے ہیں, پھدکنا بھی بہت جلدی شروع کر دیتے ہیں. جسٹ ویٹ. پرابلم کیا ہے؟ واٹ از دا پرابلم؟ اور جو زبان وہ استعمال کر رہا تھا پتھر کے زمانے میں, یہ اتنا میں ہو نہیں سکتا. کوئی ارد گرد تو 4 پڑھے لکھے بندے ہوں گے, وہ تو اتنا پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں ہے. تو
if he really meant it, وہ نہ کرتا. وہ بیسیکلی پریشر بڑھا رہا تھا. یہ جو کچھ بھی کوئی صورت بنتی ہے اس میں تو باقی کچھ بھی نہیں, اور اس کا انجام اس کو اندازہ نہیں ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد اگر چائنا اور رشیا اگر ایکٹیو ہو جاتے, وہ جس طرح ہو رہی شیر افضل مربت نے کہا تھا پروگرام تو بڑھ گیا ہے, پروگرام تو بڑھ ہاں, ورلڈ وار بھی شروع ہو جائے, میرے آپ جیسے بھوکے ننگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈوبا ہوا ملک ہے, ہر بچہ مقروض ہے, آدھی آبادی خطے غربت بھی ہوتی رہے, ورلڈ وار جس کے پاس جتنا ہوگا اس کو نقصان بھی تو اتنا ہی ہوگا نا. سپر پاور بھی پہلے بڑھ گئی ہے. اگر یہ پھیل جاتی جنگ تو کون لوزر ہوتا بڑا؟ ساڈے کو تک لوز کرنے لئے سوائے قرضے دہائی کچھ نہیں. جس کا سٹیک زیادہ ہوگا, ہاں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا ہر بچہ مقروض ہے وغیرہ وغیرہ, اور وہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. میری تھوڑی صحت کی فرق پہنتا. اور ایک بات یاد رکھنا, بہت بڑی تباہی یہ بلیسنگ ہوتی ہے. پوچھو کیسے؟ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, when it happens to all, it happens to none. اچھا ویسے حسن صاحب, ابھی تک پاکستان کا اگر ٹریک ریکارڈ چیک کریں, چاہے افغان جنگ ہو یا کوئی بھی جنگ ہو, آپ نے تو پاکستان تو ہمیشہ جنگوں میں ہمیں فائدہ ہی ہوا ہے. ڈالرز آ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم بینیفیشری بن جاتے ہیں. کیا بینیفیشری؟ باٹم لائن دیکھو, بات سنو, 78 سال ہو گئے اس ملک کو بنے, لوگ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. انہوں نے ان دنوں کے لیے قربانیاں دی تھیں, فاقوں کے لیے. بہتر ہو جاتا. باٹم لائن کیا ہے؟ کسی گانی انہوں نے علیحدہ کر دیا نا. آپ کی تقریباً آدھی آبادی پاورٹی لائن پہ ہے. پاورٹی لائن کی ڈیفینیشن پتہ ہے؟ نہیں بتائیں. خطے غربت وہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایکچوئل بھی ایک جہاں پہ ان کی جو ضروریات ہیں ان کی آمدن سے کم ہو. صرف یہی نہیں, بندہ کفن دفن ممکن نہیں ہوتا, دفنانا مشکل ہو جائے. آدھی آبادی وہاں ہے, کروڑوں بے روزگار, کروڑوں بچہ سکول سے باہر. سکول تمہارے گھٹیا, جو نکلتے بھی ہیں وہ بھی کسی جوگے نہیں ہوتے. فیکٹ شیٹ تو یہ ہے نا. تو آپ نے یوں کر لیا تو منہ کر لیا تو فلانا کر لیا, پیسے آ گئے. کدھر آ گئے؟ 3 لاکھ کے تو آپ مقروض ہو. کتنی تنخواہیں چاہیے یہ قرضہ اتارنے کے لیے, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو کچھ نہیں, پارٹ آف دا پیکج. اس کو ٹرمپ کی اپنی ایک جو اس کا ایک اپنا اسٹریٹجی اس نے بنائی بھی ہوگی کہ اسٹیج پہ پھر پاکستان کو یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو باقی انہوں نے ایفرٹ کی, اس کی وجہ ہے ہمارے جو حالات ہیں. تو ہم تو بالکل ہی اللہ نہ کرے, میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کے لیے خیر مانگنے والا آدمی ہوں. وہی تو آج سے 40 سال پہلے یا 35 سال پہلے یا 45 سال پہلے جو ایتھوپیا میں قید پڑا ہے, مجھے اس بچے کی تصویر آج تک نہیں بھولی. بال پوائنٹس جیسے اس کے بازو اور ٹانگیں تھیں, پیٹ اتنا. میں نے کسی کو کہا, میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا اس میں ہوا بھری ہوئی ہے, بھرتی ٹانگیں, سانس تو وہ لے ہی رہے. اچھا, مجھے تو وہ بچہ نہیں بھولا. تو غزہ کے بچے میں کیسے بھولوں؟ تو دنیا کو جب تک اس بنانے والا جب تک اس کو اپنی امان میں رکھے, اچھی بات. وہ کہتے ہیں نا کہ اول خیش بات درویش, بندہ دعا پہلے اپنے وطن کے لیے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے مانگتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ہندوستان کے بچوں سے یا ایون یہودیوں کے بچے سے میرا کیا لینا دینا. اور یہودی برے نہیں ہیں, یہ صہیونی ہے, ان کے اندر بھی بڑا بڑا اچھا آدمی ہے. جیسے ہمارے اندر داڑیاں چھوڑ کے تو وہ جبے امامے لپیٹ کے کرتے ہیں, تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ خوارج. تو یہ نہیں ہوتا لاک سٹاک اینڈ بیرل, یو جسٹ ڈونٹ کنڈیم somebody. مطلب آپ انڈیویجول ہو, آپ میں خوبیاں زیادہ ہوں گی, خامیاں کم ہوں گی, لیکن ہوں گی. میرے اندر اپنے اندر خامیاں زیادہ ہوں گی, خوبیاں کم ہوگی, لیکن ہوں گی. کسی میں ہیومن بینگز آر اے پیکج. اس لیے کنڈیم کرنا کسی کو بھی یا مجھے انٹلیکچولی سوٹ نہیں کرتا. مجھے ایک پیشہ ور
بدماش اگر کسی معصوم بچے کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچاتے ہوئے اپنی ٹانگیں توڑوا بیٹھے، اس کے اس ایکٹ کو بھی میں کہوں یہ تو بدماش ہے، نہیں اس پہ تو قربان جاؤں گا. سو یہ ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی ہوتی ہے، ایک مورل آنیسٹی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ایران کی بات کریں، اس سارے ٹینیور میں ایرانی جو ایز اے نیشن ایران نے کس طرح اپنے آپ کو منوایا ہے، کہاں ان کو ریٹ کریں گے، خاص طور پہ جس طریقے سے بڑی ایک سولیڈیرٹی انہوں نے شو کی پوری قیادت. دیکھو میں شاہ ایران کے ہوتے ہوئے بھی ایران گیا تھا. I was invited by the Iranian government. امام خمینی کا جب 40واں تھا یا پتہ نہیں کیا، 40 دن میں انہوں نے مقبرہ مکمل کر دیا. میں ان کے بیٹے، یہ تو فوت ہو چکے تھے نا امام خمینی، ان کے بیٹے احمد یا پتہ نہیں، میرا خیال ہے سویٹ آدمی، وہ بھی ڈائڈ آلسو بعد میں جلدی. تو ان کی ایک تاریخ ہے بھائی، آج بھی تواڈے پلے کی ہے، میں راجپوت ہیں، ایک ہسٹری ہوتی ہے. اگر جعلی نہ ہوئے اتنے تو میڈ ان سید نہیں، میڈ ان پاکستان سید بھی بڑے نے، تو راجپوت بھی بڑے نے، تو پٹی بھی بڑے نے، تو رانے بھی بڑے نے. جینون ہو تو ہوتا ہے. واٹ از ڈی این اے؟ کیا بلا ہے اس کا مطلب کوئی بات ہے نا. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کیسی کیسی شخصیات کے، ہٹلر سے لے کے تو نیپولین بوناپارٹ تک کے انہوں نے ڈی این اے وغیرہ یہ وہ سارے کرائے ہیں. میں نے اپنا کروا کے رکھا ہوا ہے، وہ سامنے لگا ہوا ہے، وہ اوپر میری تصویر کے ساتھ وہ جو لمبا سا ایک اسٹیپ ہے، ہاں اس میں میرا ڈی این. میں تو حیران رہ گیا تھا رپورٹ آئی تو کہ میرا خمیر کہاں سے اٹھا ہے، ساؤتھ آف سینٹرل ایشیا. وہ بعد میں مجھے پتا لگا کہ وہ ملکوں کے نام نہیں لکھتے، ملک تو بدلتے رہتے ہیں. میانمار ہو گیا، برما ہو گیا، پاکستان کتنے سی، بنگلہ دیش کتنے سی. تو وہ لوکیشن بتاتے ہیں، ساؤتھ آف سینٹرل ایشیا. ساؤتھ آف سینٹرل ایشیا. اوکے. سو یہ ریئلٹیز ہیں، ایم ہی نہیں ہوں. ہمارا صوفی شاعر کیا کہتا ہے، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، فکر تے انگور چڑھایا. اچھا تو تمہارا کیا خیال ہے یار، ایک صوفی بزرگ کسی موچی دھوبی نائی کو تانا دے رہا ہے کہ وہ نیچ ہے. نیچ کی ڈیفینیشن اور ہے، نیچ کی ڈیفینیشن اور ہے. جو ڈی این اے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے وہ، اس وقت تو ڈی این اے کا تصور نہیں تھا جب ہمارا صوفی شاعر یہ کہہ رہا تھا نیچاں دی اشنائی کر. نیچ نیچ ہوتے ہیں، ان کے پیٹ نہیں بھرتے. کروڑ پتی ہو گئے، اربپتی ہوتا جو اربپتی ہو گئے، کھرپتی بنتا جو کھرپتی ہو گئے، تو ڈالر کھرپتی ہوتا فلانا ٹمکانا. یہ کتوں کی زندگیاں گزارتے ہیں. بندے کا پتہ لگتا ہے کہ وہ ایشو نو. مجھے شاید اس لیے کہ I'm a writer, I exactly know where to put a full stop. ختم. 3 سال ہو گئے ہیں مجھے کہا گیا کہ جی وہ فلاں وہ کہنا چاہ رہے ہیں اتنے ڈالر یہ وہ ماہانہ. میں وہ کی کہ جی ایک دن چھوڑ کے ایک دن اتنے منٹ کی. تو میں نے اس کو کہا، میں کہ یار یہ امریکن بڑے حرامی ہوتے ہیں، یہ کوئی ایجنڈا. انہوں نے کہا امریکن تو ہے ہی نہیں. بیٹھ گئے ہم چائے شائے پی پلا رہے تھے. اس نے کہا کی سوچا سن بھائی. میں کہ یار دفعہ ہی کر دفعہ ہکا بکا ادھے اسلام آباد میں جا کے انہیں آنا اسٹریٹ. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تو بتا مجھے وائی شوڈ آئی، یہ کھڑا ہے نا دوست ہے تمہارا، اسے پوچھ لینا، یہ میرے ہی ملازم کی یہ کام کرتا ہے میرے لیے. تو جڑے میرا کوئی زیادہ قریبی ہے یہ وہ انہوں اگے کرتا کہ ٹائم نہیں کرتا. وہ جی 10 منٹ تے کر دیو فلانا کر دیو، میں نہیں کرتا. اس نے میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے. میرا وہ ₹1000 نو وجہ کیا ہے؟ میں دنیا کی دولت مند بن لیا ہے. جو میں نے کام کرنا تھا میں وہ کر رہا ہوں اور خوش ہوں، اور اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے. آئی نو وے ٹو پٹ اے فل اسٹاپ. کتنے باپ
اس ملک میں میرے جیسے ضدی ہٹ دھرم ہوں گے. میرے تینوں بچوں کے پاس اپنے گھر ہیں, فارم ہاؤس ہے, سارا. وہ بس لعنت نہیں مجھ پہ. اب بھی میرے اندر اگر کوئی لسٹ منی ہو تو میں کی. اس کو پتا ہے, پتا نہیں کتنے مہینے ہو گئے اس بات کو. کفن اعلیٰ ترین منگا کے خود دھویا, پھر اس کو ڈیٹول میں سے گزارا. پھر تمہاری آنٹی کو کہا کہ وہ میں دیکھ کے حیران لگ گیا. وہ کفن میں نے زندگی میں ماں باپ کو دفنایا اپنے ہاتھوں سے, کفن کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ نال تو 20 ٹاکیاں ہوندیاں نے اور دھاگے لٹے رہو دھلنے کے بعد. تو آسی اور آنٹی میں کہا یار یہ اپنے ہاتھوں سے کرو. وہ انہیں پیکو نہیں کری تھا, جی جی رکھا, بتایا ان کو کہ یہ پوت کی خاک ہے, اوپر ڈالنی ہے, ختم. جی میرے گھر میں بچوں کے منہ لٹکے ہوئے. میں نے کہا یار ساری زندگی تم اپنے لیے, میں تو خیر وہ بھی نہیں کرتا, ایک خریدتا ہے آدمی, میں بہت کم خریدتا ہوں. میری بیٹی یا میں نے کہا جو آخری لباس ہے اس کا پتہ ہی نہ ہو. واہ 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 واہ. اچھا یہ اپنا کفن خود آپ بالکل. تم دیکھو تمہارے ہوش اڑ جائیں. وہی نہیں ہے ٹاکیاں نے وہ. پھر فائنلی ٹاپ کے ڈرائی کلینر سے کرایا یہ وہ سارا. وہ جب وہ واپس آیا ہے تو تم دیکھو تمہیں چکر چڑھ جائیں. 15 تو چٹیں لگی ہوئی ہیں ساتھ, ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ریسیٹ ہے. ہم نے بھی ابھی تک یہ نوٹس نہیں کیا اس طرح. نہیں, میں آپ تو بچے ہو یار. میں نے ماں باپ اللہ ان کو بخشے اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں. مجھے نہیں پتا, آپ لگے ہوتا ہے وہ کفن دفن ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کفن ہوتا کیسا ہے. تو سر آئیڈیا کیا تھا اس کے پیچھے؟ نہیں آئیڈیا کیا بھائی, جانے کی تیاری کرو. آپ نے کہیں جانا ہوگا, وہ شادی بیاہ وغیرہ بندہ. میں آج کافی سارے مہمانوں نے آنا, ادروائز میں اپنا شلوار کرتے میں ٹوٹا بجا پھر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, تو زندگی کا آخری لباس اگر آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے. میرے لیے وہ چیزیں میری بہنیں باہر ہیں, میرے ان لاس باہر ہیں, لاتے ہیں, مجھے پسند نہیں آتی. میں کبھی یہ نہیں کہتا ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں کسی کو دے دیتا ہوں, میں یوز نہیں کرتا, مجھے نہیں اچھی لگی. مجھے کیا پتا کیسا کفن ہوگا, کیا ٹاپ آف دا لائن پتا کر کے یہ وہ. پہلی بار دیکھا میں نے اس کے دھاگے نہیں, آپ دھوتے ہو اس کے دھاگے. میں نے کہا یہ تو خود. اور ایک میں بتاؤں کہ میں جو بدن کو ٹچ کرنے والے کپڑے میں خود دھوتا ہوں. اچھا ابھی یہ بنیان ٹچ کر, بالکل. ٹراؤزر جو ڈرائی کلین ہونا ہے وہ اور بات ہے, وہ نہیں میں کرتا. کوٹ ہو گیا, جیکٹ ہو گئی سویڈ کی یا فلانا ٹمکانا کوئی, یا کوٹ شوٹ, جو بدن کو ٹچ ہو, بالکل خود. رومال ہے, ٹاولز ہیں, خود. جہاں جا کے باتھ روم دیکھ لو, کفن بھی دیکھنا ہے تو دیکھ لو. اچھا حسن صاحب, میں اس اینگل سے سوچ رہا ہوں, ایک آپ کا یہ ابھی جیسے ابھی میں نے ملتے ساتھ ہی کہا ہے کہ میں آئی ایم ویری obsessed کہہ لیں, انسپائر کہہ لیں بائی یور ڈریسنگ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی جب بھی اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو اتنا خوش لباس شخص, اور پھر وہ کفن لا کے, تو سر یہ میرے لیے وہ بڑا ایک یہی خوش لباسی ہے, حیرت کی وہ چیز ہے. ایک بندہ, وہ میری پہلی برتھ ڈے کی تصویر لگی ہوئی ہے میرے ماں باپ کی گود میں, وہ میری کالج کی ہے, تو خوش لباسی نظر نہیں آتی وہاں. میں نے تو انہیرٹ کیا ہے. مائی فادر FC کالج کی تصویر ہے, 85 سال پرانی, پاکستان بننے سے 7-8 سال پہلے. وہ یہ ان کی مڈل ایج کی تصویر ہے. تو یار کمال کے. اچھا کمال دیکھو, میرے دوستوں کو پتا چلا, وہ مجھے ان کی حیرت پہ حیرت تھی. میں خود حیرت زدہ ہوں سر. ہاں تو آپ ہی نہیں, تو گھر والے آپ کی آنٹی بھی, بچے, یہ وہ سارا. بالکل ٹھیک. میں نے کہا یار یا تو مجھے گارنٹی دو, کوئی انڈر ٹیکنگ دو
کہ موت نہیں آنی، بھی آنی ہے تو کوئی تھوڑا سا اہتمام اس کے لیے بھی کر لو. یہ جو باتھ روم ہے جی جی یہ نماز جنازہ کے بعد سیدھا نکل کے باہر، تمہیں پتا ہے میں کہاں بیٹھتا تھا؟ بیسمنٹ دیکھا ہوا ہے نا؟ جی بالکل I've been there. وہ جو ساتھ والا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ پورا گھر ہے، وہ اس میں بیڈ رومز ہیں، اس میں لائبریری ہے، دیکھا ہوا ہے نا آپ نے سارا اچھی طرح، ڈرائنگ ڈائننگ ہے، سب دیکھا ہوا سارا. لیکن سوتا نہیں اب میں وہاں، کہ اگر میں رات سویا سو جاؤں، یہ باتھ روم ہے، یہ دروازہ ہے، جاؤ جا کے دیکھو، بالکل وہ جو نہیں ہوتی وہ چارپائی یا جو بھی ہے اس کے سائز کے مطابق دروازہ ہے. گو اینڈ ہیو اے لک. اوکے اچھا یہ سب ادھر ڈیڈ باڈی جائے، ادھر سارا، یہاں سے یوں ٹک بار آؤٹ. بیسمنٹ میں اس لیے نہیں سو رہا پچھلے 2 سال سے، جب وہ ہمارے ایسی ہو گئی ہے کہ بھئی استقبال کی تیاریاں کرو، دیکھ لو، کوئی دور کی بات نہیں کر رہا، یہ دروازہ ہے، جاؤ جا کے دیکھو. پورا وہ جو چارپائی کا سائز ہے وہ لے کے اس کا دروازہ بھی ہے جی، آپ نے یہ سب چیزیں بالکل. تو آرکیٹیکٹ نے کہا یہ کیا کرنا ہے؟ میں کہا یار تو کر. انہوں نے کہا جی یہ ضائع ہوگا تو فلانا ہوگا، تو اہم ہی ہے ڈا. میں نے کہا بھائی یہاں سے جنازہ جائے گا میرا، چارپائی کی میجرمنٹ، دروازے کا سائز، یہ کہانی ہے. لیکن سر میں تو جس حسن نثار کو جانتا ہوں، یا دنیا جس حسن نثار کو جانتی ہے، اس کو تو بڑا سیکولر اور لبرل کہا جاتا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں کسی صوفی سے بات کر رہا ہوں. اور جس کو بالکل نہیں. تمہیں کس نے کہا؟ یہ لوگوں کو میں کوئی جاہل بندہ ہوں جس کو دین کے بارے میں نہیں پتا؟ کوئی بڑے سے بڑا مولوی میرے ساتھ بٹھاؤ، حافظ ہوں میں، ان معنوں میں نہیں، اس کو نہیں، میں اس کا بیک گراؤنڈ جا کے کبھی پڑھو حافظ کیوں سمجھے. ادروائز لغات القرآن ہے، جا کے پڑھ لو. یہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے سرانے جو پڑھا ہے، ایک قرآن پاک ہے، ایک سیرت ہے، میرے یہ تمہیں دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. تمہیں باتوں میں نہ میں سیکولر ہوں، چونکہ یہ میرا اپنے دین کے بارے میں فہم ہے. مجھے ہندو بچہ ہوگا، سکھ بچہ ہوگا، اس کی کوئی ماں ہوگی، اس کا کوئی بڑا ہوگا، اس کی کوئی، میں ان کا احترام کروں گا، ان کے لیے بھی دعا کو رہوں گا. تو یہ نہیں ہے سیکولر لوگ میں دوڑ چھاڑ لوں گا، فلانا کر لوں گا. او بھائی یہ پیکج ہی اور ہیں، انہوں نے ان کو حوروں اور جنت، مجھے نہیں چاہیے بھائی، مجھے کچھ اور چاہیے. میرے پسندیدہ ورد ہیں، میں ہر وقت یہ دیکھو، ایک ایسا آدمی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور پنکچویلٹی اس کے عام زندگی میں نزدیک سے نہیں گزری، تو اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا، کہانی ختم. مسجد میں جا کے تو یہ وہ فلانا کندھے سے کندھا ملا ہو، وہ کندھے سے کندھا ملا کے کی کرنا؟ تم دل سے دل ملاؤ. صرف ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے، یاد رکھنا، اگر اس کا مطلب سمجھتے ہوں، ان میں سے کسی کے گھر پہ کوئی مشکل وقت آ نہیں سکتا. گٹے گوڑے تو نہیں بابا جا. مدینہ کا اصل نام ہے یثرب، یثرب کا لو، لیکن وہ یثرب کر کے کہتے ہیں ان ایون پیس آف لینڈ. وہاں تو قدم قدم کو بارشیں مارنی، وہ مکہ کی طرح تھوڑی تھا، وہ چھیٹے چھوٹے پڑتے تھے. حضور نے کہا ذرا اونچا کر کے کرے. اچھا لگے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھا ہوں، میں تو بابوز ہوں ہر وقت. سن لو نا،
اصل مطلب تو ہے کہ تمہارے گٹے دھونے ہیں، نیتیں دھو، کرنی ذخیرہ اندوزی، کھانی رشوت، کھانا حرام، کرنی ملاوٹ، پڑھنی نماز، تے پھر پتہ نہیں ہے تیری نماز پر اللہ تین مبارک کرے۔ حسن صاحب سیاست تو گئی بھاڑ میں، یہ جو گفتگو قدم قدم پہ میں دعا کرنا، یا میں دعا کر رہا ہوں، اور بات سنو، کسی غریب کا میں نے حق مارا ہو، کسی بیوہ کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہو، 5 وقت نماز میں پڑھوں اور دعا مانگوں کہ جو عدالت میں گیا ہے فیصلہ میرے حق میں آئے، بالکل آ جائے گا۔ جج کرپٹ ہوگا، میں اس کو کھلا دوں گا، وہ بیوہ رول جائے گی، لیکن جو جج ہے میری دعاواں سنے گا۔ اے عالم اسلام دعاواں کنیاں منگدا، کو سندا ہے؟ وجہ دعا کے لیے میرٹ درکار ہے، میرٹ ہے، میں نے ایگزام دینا ہے، کتاب میں پڑھوں گا، دعائیں میں صبح دوپہر شام مانگوں، میں پاس ہو جاؤں گا۔ یہ لفظوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، گٹے گوڑے تولا، وہ نیت تیری گندی ہے، تو گٹے گوڑے تولا ہے، گندے سے گندہ۔ اچھا قطاریں سیدھی، وجہ کیا ہے؟ سجدہ تو میں نہیں، تمہیں تو نہیں کر رہا، سجدہ تو میں اپنے خالق کو کر رہا ہوں، تو ڈنگی صف مینو کی ڈنگ مار دی ہے۔ صف سیدھی نہیں، اعمال سیدھے، معاملات سیدھے، پوسٹنگ لین لئی کتیاں دی طرح بہیو کرنا فلانا، یہ ہے کیا؟ میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھی ہے میرے بازوں میں، ایک ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر نے لکھا ہے، تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں پڑھ کے، تمہارا ایمان اٹھ جائے اپنے وطن سے، لرز اٹھے، بندہ کرو چیلنج، پتہ نہیں کتنی ماسٹرز کی ہوئی ہے۔ He started, the gentleman started his career, چودھری عبد الغفور، as a sepoy، سپاہی فوج، پڑھ کے اجازت لے کے پی سی ایس، پھر وہ ڈپٹی کمشنر کے طور پہ ریٹائر ہوا ہے، چند دن پہلے آئے ہوئے تو کتاب دی ہے، میں آدھی سے زیادہ پڑھ چکا ہوں۔ اب یہ مجھے یار یہ نہیں ہے میری سیکولر، آپ نے کہا نا میں سیکولر تو ہوں، لیکن سیکولر ہونے کا یہ کہاں مطلب لکھا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ صحیح بات۔ اور بھائی میری 82 میں پہلی کتاب آئی تو میں نے I wrote to my wife، میں وہ خطوں کا مجموعہ، مجھے کیا پتا وہ خط اکٹھے کر رہی ہے، اس میں ایک خط ہے سیکولر کا، کہ میں نے کہا میں احد آیا تو میں نے کہیں پڑھا تھا، اور میں نے دوبارہ نہیں پڑھا وہ زندگی، اس سے پہلے کہیں میں نے پڑھا تھا کہ احد میں آؤ تو اگر کوئی کانٹا بھی ملے تو اس کو چباؤ، یا اس طرح۔ تو میں نے کہا کانٹا تو مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ریزے چبائے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ پتھر کھانے سے پتھری ہو سکتی۔ وہ پڑھی ہے کتاب آدھی ملاقات، چونکہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو ادھر تو ایک حلیے کا نام ہے نا مسلمان، یہ کر لیا فلانا ٹمکانا، اے بھائی تھلے کچھ رکھ لے، تو دا گریٹسٹ اسپرچل لو افیئر حضور کے ساتھ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، میں کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا، میں تو نا مذہب بدلتا اپنا، ہمارے یہاں جمندرون نے نا چیز سارے، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں دنیا میں، جا کے پتا کرو نیٹ نوٹ پہ، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھے تو میں بتا دے گا، وہ نہیں کرتے، لوگ وہیں پھرتے رہتے ہیں، اور شاید میں بھی نہ کرتا۔ اگر میں نے سیرت پہ ایک کتاب پڑھ لی ہوتی، پھر میں دوسری پڑھتا، پھر میں تیسری پڑھتا، پھر میں چوتھی پڑھتا، پھر میں 5ویں پڑھتا، اور عاشق میں ایک آدمی کا ہوتا، ہندو مت جاری رکھتا، کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں نہیں تو سارے میں چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان، یہ تو محاورہ ہے تہاڈا، میں نے نہیں بنایا، چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان۔
جس کے گھر اناج اس کا کوتوالی راج. یہ میں نے نہیں بنائے محاورے, یہ ہے اصل اوقات. سمجھ گئے نا؟ کہ پاکستان کے ساتھ میں جو ہمیشہ کہتا ہوں جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم اس کی بنیادوں میں عجیب چیز ہے. اچھا حسن صاحب, پھر کچھ شخصیات کی بات ہو رہی ہے تو 2-3 شخصیات ہیں جن سے میں ملتا ہوں تو بڑی آپ کی ان کے ساتھ اور ان کی آپ کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت ہے. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی ایک شخص کو سنتا ہوں ٹی وی پہ وہ حسن نثار صاحب ہیں, اور ان سے میں جب ان کو سنتا ہوں تو مجھے بڑا کچھ, بلکہ پچھلے دنوں ان کے ساتھ زیادہ نہیں آنا تھا, وہ پھر جس کے ساتھ آنا تھا جی وہ بلکہ میرے ساتھ ہی آنا تھا, میرے سے ہی وہ ہوا سر. اچھا آپ کے ساتھ ہی جی جی, وہ ہوا یہ کہ ایمرجنسی میں ان کو کہیں جانا پڑا, اور وہ ان کا بیٹا عاصم, ان کا میں بات سنو, میری دنیا بہت ڈفرینٹ ہے. عاصم مجھے بیٹوں کی طرح عزیز تھا جس کی ڈیتھ ہوئی. بالکل میں ادھر نہیں گیا, پھر میں نے دل کڑا کر کے سوچا کہ میں لائل پور جاؤں گا. میں گیا اور تعزیت کے بغیر واپس آ جا, میرے ہمت ہی نہیں. لائل پور میرا ہوم ٹاؤن ہے, میں گیا تعزیت کے لیے, ہمت نہیں کہ کیا تسلی دوں گا باپ. نہیں, کیا بکواس ہے یار, کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے, گزر گیا, بس گزر گیا. مجھے وہ بچہ بھولتا نہیں. لاسٹ میں کیم ٹو می, ہاں وہ جب ہم یہ مین کے گھر تھا ہمارا جو ہم نے بنایا خریدا تھا, اس گھر میں لاسٹ میری, اور میں ان کے ادھر بھی گیا تھا تلمبا. وہ یار یہ چھوڑو, اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے, لگے نا یہ عجیب و غریب لوگ ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, کوئی بندہ حرام کھا کے, حاجی صاحب نے, وہ خدایا, ایک 2-3-4 رمضان پہلے کی بات ہے, میں نے ادھر کہیں وہ لنک روڈ پہ سائڈ پہ, وہ حاجی صاحب وہ ڈیلی کرا رہے سانوں کو افطاریاں وغیرہ, اس کے بارے میں نے پڑھا. کیا وہ حرام زادہ یوٹیلیٹی اسٹور اب تو میرے خیال بند ہو گئے ہیں نا. جی اب تو پرانی بات ہے, 3-4-5 سال پر. وہ حرام زادہ ان سے مل کے ان کا مال, وہ عجیب و غریب ہی واردات اور کروا افطاریاں. ہاں, مجھے ایک بات بتاؤ یار, آپ اس ملک کے پڑھے لکھے شہری ہو ماشاءاللہ, ایسے کیوں کہ اختیارات دیکھو, اس کی تنخواہ دیکھو, اور پھر مجھے یہ سمجھا دو اس کا گزر بسر کیسے ہو. وہ اچھے اسکولوں میں بچے بھی پڑھا رہا ہے, گھر بھی اس نے بنا لیا ہے, وہ کیسے ہو گیا؟ 1000 میں ایک آدھ ہوگا جس کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو گئی وہ جو بڑے ایفلوئنٹ ہے, ادروائز تو اپنے جیسوں میں ہی شادی بیاہ ہوتے ہیں نا.